بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 49ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ اس سبق میں ہم متفرق آیات لیں گے، چونکہ یہ آیات میں وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں اور اب تک جو ہم نے پڑھا ہے مختلف منتخب آیات و صورتوں و اذکار سے، ان میں وہ الفاظ آ نہیں سکے، اس لیے ہم نے ان متفرق آیات کو چنا ہے جو اگلے یہ اور اگلے 2 اور سبق یعنی کل 3 سبق تک چلیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ گرامر میں ہم جملے فعلیہ کی ایک بنیادی مثال اور بنیادی مشق کریں گے اور کچھ نکات شوق کے بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیات سے یا آیات کے ٹکڑوں سے۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی اور یہ ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ انبئونی، انبأ نبأ سے ہے، نبأ خبروں کہتے ہیں، انباء خبریں۔ انبئون، انبئو خبر دو، انبئو خبر دو، انبأ خبر دی، انبئو خبر دو، نبأ یعنی خبر کو کہتے ہیں۔ انبئو یس عما یتساءلون عن النبأ العظیم، 30ویں پارے میں بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہوں، تو نبأ یعنی خبر، عن النبأ العظیم 30واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس میں، تو نبأ خبر، انبأ خبر دی، انبئو یہاں پر انبئو خبر دو، نی مجھ کو یا مجھے، انبئونی بی اسماء ناموں کی، بی یعنی کی، اسماء ناموں کی خبر دو، ہؤلائی یہ سب چیزوں کی یعنی یہ سب کے ناموں کی خبر دو، یہ سب کے ناموں کی خبر دو۔ انبئونی باسماء ہؤلائی ان، اگر، ان کا مطلب اگر، کیسے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، اگر کنتم تم سب ہو، کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، صادق کی جمع صادقون صادقین، بتلاؤ مجھ کو ان سب کے نام اگر ہو تم سچے۔ اس میں ہؤلائی ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ھذا کی جمع ہؤلائی، ھذا مطلب یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالک اولئک وہ سب۔ پھر سے ترجمہ کیجئے، ھذا یہ اشارے کے ساتھ، ھذا ہؤلائی ذالک اولئک ھذا ہؤلائی ذالک اولئک۔ اب عربی میں بولیے، عربی میں سوچتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ھذا ہؤلائی ذالک اولئک، ھذا ہؤلائی ذالک اولئک، ھذا ہؤلائی ذالک اولئک۔ اب میرے ساتھ دہرائیے، ھذا ہؤلائی ذالک اولئک، ھذا ہؤلائی ذالک اولئک، ھذا ہؤلائی ذالک اولئک۔ ماشاءاللہ، بہت بار آیا ہے، سینکڑوں بار آیا ہے قرآن کریم میں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آگے بھی آیت ہے، یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، ذَلِكَ یعنی وہ، یہاں پر مراد كَذَلِكَ اسی طرح، کا یعنی جیسے، مانند، مثل، طرح اس کی طرح، ذَلِكَ اسی طرح، جعلنا ہم نے بنایا، کم تم سب کو، امة وسطا امت وسط بیچ کی امت، معتدل امت، بیلنسڈ امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ
لیدبروا آیاتی لیتذکر اولو الالباب، تاکہ لتکونو تاکہ تم سب ہو، تکونونا تھا وہ نون گر گیا ہے لی کی وجہ سے، لتکونو تاکہ تم سب ہو، شہداء گواہ، شہید کی جمع شہداء، اور یہ کون سی جمع ہے؟ بروکن، مکسر، ٹوٹی ہوئی، شہداء علی الناس لوگوں پر، تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر۔ کیا مطلب تاکہ تم گواہ ہو لوگوں پر؟ یعنی تم اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی زندگی سے، اپنے معاملات سے، اپنی تبلیغ سے لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، ثابت کر دو، گواہی دے دو کہ اسلام برحق ہے۔ پہنچا دو اپنی باتوں سے، تبلیغ سے، اپنے اعمال سے، لکھ کر یا معاملات سے، ہر طرح سے، یعنی دیکھنے والا بولے ہاں یہ ہوتا ہے اسلام۔ اتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، کس بات کے؟ کہ اسلام برحق ہے، یہ اسلام یہ اللہ کا دین ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ آپ پہنچا دیجئے اپنے بات سے یا قلم سے یا ہر میڈیا سے اور اپنے ایکشن سے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یکون ہو الرسول رسول علیکم تم سب پر، شہیدہ گواہ، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اس آیت کو ہم کس طرح زندگی میں لا سکتے ہیں؟ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس اسلام کے پہنچانے کی ہر طرح سے، قول سے، عمل سے توفیق دے۔ پلان بنائیں، احتساب کریں، کیا کیا ہے، کتنا ٹائم لگایا ہے اس کام کے لیے، کتنا پیسہ لگایا ہے اس کام کے لیے، کتنی صلاحیتیں لگائی ہیں اس کام کے لیے۔ پلان بنائیں، اگر لگائی ہے تو الحمدللہ، نہیں لگائی ہے استغفراللہ۔ آج سے کیا پلان ہے؟ دونوں صورتوں میں لگائی ہے تبھی پلان ہونا چاہیے، پلان بہتر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک جگہ، بعض لوگ ہیں ایک ہی نہج پر کام کر رہے ہیں 10 سال سے اسی نہج پر، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہوا۔ مثلا اگر آپ آج سے 10 سال پہلے فرض کیجئے آپ کی تنخواہ 20,000 روپے تھی، آپ اگلے 20 سال تک 20,000 پر مطمئن رہیں گے؟ نہیں، آپ ہمیشہ سوچتے ہیں ڈیولپمنٹ کا، یہ کروں، ادھر انویسٹ لگاؤں، وہاں پہ اپلائی کروں، ادھر پروموشن کروں، دوسری کمپنی جاؤں، دوسرا بزنس لگاؤں، آپ ہمیشہ سوچتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں؟ دین کے معاملے میں مسلسل پلاننگ چاہیے، انٹیلیجنس چاہیے، اور دماغی کنسنٹریشن چاہیے، قربانی چاہیے دماغ کی بھی، صلاحیتوں کی بھی، اور اس بات کی تبلیغ کریں۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کا ٹکڑا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ، کونو لا تکن لا تکونو، کن ہو جا، کونو ہو جاؤ، لا تکن مت ہو، لا تکونو مت ہو جاؤ، ولا تکونو اور مت ہو جاؤ، کا یعنی جیسے، طرح، مثل، مانند، کالذین ان لوگوں کی طرح جو تفرقو، تفرقہ سے متفرق ہو گئے، تفرقے میں پڑ گئے، ٹوٹ پھوٹ گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پہلے سے وارننگ دی ہے، استغفر اللہ، اس کے باوجود یہ افسوس کی بات ہے، اور پھر قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ بنیاد ہماری کیا ہو ملنے کی۔ بھئی قرآن آپ کے پاس بھی وہی ہے، میرے پاس بھی وہی ہے، چلیے اس بنیاد پہ ہم یونائٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، میں کہوں گا اس طرح سے آپ کئی لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں قرآن پر۔ آپ اس سے اوپر تھوڑا سا جائیں گے، آپ جو ہے مستند احادیث لے لیجئے، اس کے آگے جائیں گے آپ تو کئی لوگوں کو یونائٹ نہیں کر سکیں گے، آپ وہ ویسے ہی دور بھاگ جائے گا۔ آپ بولے نہیں ٹھیک ہے، ہم خالی صرف نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو قرآن پڑھا گیا اس کو سمجھیں گے بس، آپ کئی لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، کئی لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ بہترین کامن گراؤنڈ ابھی الحمدللہ اس امت میں ہے،
اور اسی لیے ہم نے ترجمہ بھی اس کورس میں حافظ نظر احمد صاحب کا لیا ہے، جو واحد ترجمہ ہے جس پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت سب کے علماء نے سائن کیا ہے۔ وہی اگر کوئی کہے میں فلاں مسلک کا ہوں، اہلاً و سہلاً، یہ ترجمہ دیکھیے، اس پر ہم کام کریں گے۔ آپ قرآن تو ہماری آپ کی سیم ترجمہ سیم، چلیے اس پہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح سے ہم کافی کام کر سکتے ہیں۔ آیت ہے ایک اور سورہ آل عمران کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ لن ہرگز نہیں، ایک ہے لا نہیں، اور لم ہے پاسٹ ٹینس کا نہیں، اور لن ہے ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ لن تنالو، نالا یعنی پہنچا، نالا یعنی پہنچا۔ پتہ نہیں اردو کا نالا و فریاد وہاں سے ہے یا نہیں، یعنی پکارنا، پہنچنا، چیخ پکار کرنا، بہرحال نالا پہنچا، نیل پہنچنا۔ نالا، نالو، نلتا، نلتم، نلتو، نلنا، ینالو، ینالونا، تنالو، تنالونا، انالو، ننالو۔ اور یہ ہے تنالونا، لن کی وجہ سے نون گر گیا ہے، لن تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، البرہ نیکی کو، البر نیکی کو، البر نیکی کو، حتی، یہاں تک کہ اردو کا لفظ ہے حتی، ویسے حتی کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں، اردو کا حتی ایک معنی یہاں تک کہ عربی زبان میں اور بھی معنی ہے۔ حتی تنفقو، تم خرچ کرو، تنفقون تھا، حتی ہونے کی وجہ سے نون گر گیا، نون کئی بار گرتا ہے۔ یفعلو، یفعلو، یفعلونا، تو یہ نون گرتا ہے۔ تفعلو، تفعلونا، یہ نون گرتا ہے۔ اور ادھر یفعلو کے بجائے یفعل ہو جاتا ہے، یفعل، یفعلو، تفعل، تفعلو، افعل، نفعل، اس طرح ہو جاتا ہے۔ یا یفعل، یفعلو، تفعل، تفعلو، افعل، نفعل، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچو، مما تحبون، اس سے جو، من یعنی سے، ما یعنی جو، میں نے اکثر کہا ہے بما، لما، مما، عما، اس میں اس لگانا پڑے گا اردو کی روانی کے لیے، اس سے جو، تحبون، تم محبت رکھتے ہو، تحبون، احب، محبت کی، احبو، احببت، احببتم، احببت، احبنا، احببنا، یحب، یحبون، تحب، تحبون، مزید فی ہے، تنفقو، مزید فی ہے، انفق، خرچہ، انفقو، انفقت، انفقتم، انفقت، انفقنا، ینفقو، ینفقون، تنفقو، تنفقون۔ نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو ہرگز جب تک کہ خرچ نہ کرو اس سے جو تم کو محبوب ہے۔ بڑا چیلنج والی بات کہی اللہ تعالیٰ نے، اور سوچئے اس پر دعا کریں ہم کہ اللہ ہمیں واقعی اس دین کے لیے وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں قربانی کرنے کی توفیق دے، وہ جذبہ دے، احتساب کریں، ہم پلان بنائیں اور بات کی تبلیغ کریں۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں ہم جملے فعلیہ کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ایک بار پھر فعل کو سمجھ لیں، یاد کر لیں، اعادہ کر لیں، اس کا ریویژن کر لیں، آموختہ کر لیں۔ ہم نے فعل کی 9 قسمیں سیکھی ہیں۔ پہلی بنیادی قسم تھی فعل، اور اس میں کئی ابواب تھے، مثلا فتح، نصر، ضرب، سمع، اور اس کے اندر ڈبل لیٹر والے بھی تھے، مثلا ضل، ظن، اس کے اندر ویک لیٹر والے بھی تھے، حروف علت والے، جیسے وجد، وعد، یا بیچ والے قال، کان، یا آخر والے دعا، شاء، جاء۔ تو یہ ہم نے کیا۔ نمبر 2 تھا فعل، تشدید اس میں بڑھ گئی تھی، یہ بڑھ گئی تو سب میں چلے گی وہ، فعل۔ اور تیسرا تھا فاعل، جیسے جاہد، مجاہد، مجاہد، فعل تھا سبح، جاہد، فاعل۔ تیسرا تھا افعل، چوتھا افعل تھا، افعل، جیسے اخرج، اسلم، مسلم، اسلام۔ پانچواں تھا تفعل، یا فعل ہے یا تفعل ہے، یہ فعل، تفعل، تیز زیادہ اس کے اندر، فعل، تفعل، تفعل، جیسے تذکر، تعلم،
تفرقہ، تفرقہ مزید فی، اختلف، کئی مزید فی ہیں. تفرقہ یا تذکرہ، لما تذکرہ متذکر، متذکر تذکر، یہ کیا ہم نے. یہ فعلہ ہے، اس پہ تے ایڈ کریں گے تو یہ تفعلہ ہو جائے گا. جیسے تساءلہ، باہم پوچھا آپس میں، تساءلہ متسائل، متسائل تساؤل. اس کے بعد 3 اور تھے. انفعلہ انقلاب سے، انقلبہ منقلب انقلاب. افتعلہ جیسے اہتدى مہتدی ڈیش اہتداء. استفعلہ جیسے استغفرہ مستغفر استغفار، مستغفر مستغفر استغفار. تو ہم نے 9 نمونے دیکھے فعل کے. تو اس کو ایک آخری باری سے ہی دوہرا لیں ہم. فعل فعل فاعل، افعل تفعل تفاعل، فعل فعل فاعل، افعل تفعل تفاعل. آخری بار فعل فعل فاعل، افعل تفعل تفاعل. ٹھیک ہے. اور تیسرے انفعل افتعل استفعل. بولیے انفعل استفعل، انفعل افتعل استفعل، انفعل افتعل استفعل. اس کے بعد ہم نے مضاف مضاف الیہ دیکھا، یعنی کا کی کے اگر کہنا ہے جیسے اس کا، اس کی، جیسے بیت اللہ. 3 جملے ہم نے یاد رکھنے کے لیے کہا اس سے. بیت اللہ، البیت الکبیر، البیت کبیر. یہ جو ہے تینوں میں بہت اچھا ڈفرنس ہے. جملے اسمیہ ادھر ہے. کاکی کے اگر ہے بیت اللہ، اس کو پیش اس کو زیر ہوا تو یہ کاکی کے ہو جاتا، اللہ کا گھر، بیت اللہ. دونوں اگر سیم رہیں، البیت الکبیر یا بیتن کبیرن، بیتن کبیرن، تو کیا ہوگا؟ صفت ہوگا، اس بڑا گھر، گھر بڑا. البیت الکبیر وہ خاص گھر بڑا. دونوں کو سیم ال لگاؤ یا سیم زیر زیر لگاؤ، پیش پیش لگاؤ، 2 زیر 2 زیر 2 زیر 2 زبر 2 زبر، اگر دونوں سیم ہیں، جیسا صفہ ویسی موصوف، جیسا موصوف ویسی صفہ، جیسا موصوف ویسی صفہ، دونوں سیم ہیں، جیسا ویسا دونوں رہے تو یہ صفہ ہو گیا. اور یہ البیت کبیر، تو یہ جملہ ہو گیا وہ گھر بڑا ہے، ان میں ہے شامل ہے البیت کبیر. تو میں چاہوں گا کہ ان تینوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، رائٹ، پریکٹس کر لیں گے. پہلا ہے، ترجمہ کیجئے، بیت اللہ البیت الکبیر وہ بڑا گھر، البیت کبیر وہ گھر بڑا ہے، البیت یعنی وہ گھر، خاص گھر بڑا ہے. چلیے 3 بار ترجمہ کیجئے. بیت اللہ البیت الکبیر وہ بڑا گھر، البیت کبیر وہ گھر بڑا ہے. بیت اللہ البیت الکبیر وہ بڑا گھر، البیت کبیر وہ گھر بڑا ہے. اب عربی میں بولیے، بیت اللہ البیت الکبیر البیت کبیر، بیت اللہ البیت الکبیر البیت کبیر، بیت اللہ البیت الکبیر البیت کبیر. آخری بار، بیت اللہ البیت الکبیر البیت الکبیر یعنی بڑا گھر، وہ بڑا گھر، البیت کبیر، اس پہ کبیر پہ جو ہے ال نہیں ہے، البیت کبیر. جب ان آتا ہے تو ال اڑ گیا، ال آیا تو ان نہیں رہتا، ان ال آئے تو نہیں رہتا. جیسے البیت ہو جائے گا، بیتن نہیں رہے گا، البیت کبیر، کبیرن ہو تو یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنیادی سٹائل ہے، اور بھی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. آج ہم جملہ فعلیہ سیکھتے ہیں. جملہ فعلیہ کیا ہے؟ جس میں فعل کا ذکر پہلے ہے. جملہ اسمیہ، جملے کی 2 اقسام ہے عربی میں
جملوں کی دو اقسام ہیں. ایک ہے اسمیہ یعنی اسم سے شروع ہوتا ہے, جیسے البیت کبیر, البیت اسم ہے, اسمیہ ہے. جملوں کی دو اقسام ہیں, جملے اسمیہ اسم سے شروع ہونے والا, جملے فعلیہ فعل سے شروع ہونے والا. بس اسمیہ اسم سے شروع ہونے والا, فعلیہ فعل سے شروع ہونے والا. تو اسمیہ کی ہم نے مثال دیکھ لی, البیت کبیر. اب ہم فعلیہ دیکھیں گے. خلق اللہ الارض, اس کو یاد رکھ لیجئے آپ, یہ جملہ بہترین مثال ہے. خلق اللہ الارض, خلق فعلیہ, پہلے کام کی بات کرنا ہے. فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے, فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے, رائٹ. فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے, فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے, فعل سے شروع ہوتا ہے. جملوں کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں. کون سی؟ اسمیہ فعلیہ, اسمیہ فعلیہ, اسمیہ فعلیہ. خلق اللہ الارض, خلق یعنی پیدا کیا, اللہ اللہ نے, ارض زمین کو. تو کرنے والا جو ہے وہ اس پر پیش لگتا ہے, اور اس کی جمع ہو, جیسے اگر فاعل کی جمع فاعلون والا لگتا ہے, فاعلین نے لگتا ہے. یہ رفع کہتے ہیں, اونچائی کی نشانی ہے گرامر میں. او خلق اللہ الارض, اس کو بنایا, اس لیے اس پہ زبر ہے, آبجیکٹ ہے, مفعول بھی ہے, آبجیکٹ ہے. سبجیکٹ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. آبجیکٹ کیا ہے؟ زمین, اس پر زیر لگتا ہے. قرأ حمید قرآنا یا القرآن. قرأ پڑھا, حمید حمید نے, القرآن قرآن کو. قرأ پڑھا, حمید حمید نے, القرآن قرآن کو. اسی طرح بعض وقت فعل میں کرنے والا چھپا ہوا رہتا ہے, جیسے انزلنا ہم نے نازل کیا, انزلنا ہم نے نازل کیا, انزلنا نحن بولنے کی ضرورت نہیں, انزلنا میں نے نازل کیا, القرآن قرآن کو. ٹھیک ہے, انزلنا ہم نے نازل کیا قرآن کو. یہ بنیادی مثالیں آپ یاد رکھ لیجئے. خلق اللہ الارض, قرأ حمید القرآن, انزلنا القرآن. یہ جملے فعلیہ کی مثالیں. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں شوق میں نکات میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کیا میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا. اس میں ہم کہیں گے روزانہ کے 6 لیکچرز, فجر کے 2, مغرب کے 2 اور عشاء کے 2, ان لیکچرز کے ساتھ میرا کیا حال ہے. جانے سے پہلے مسجد کو اگر میں شوق سے جاتا ہوں, اس امید پر ذہن میں ہوتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا ہدایت دے گا. بڑے آفیسر سے آپ ملنے جا رہے ہیں, بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں, تو آپ کے اندر رہتا نا کہ بھئی آج پتہ نہیں کیا بات ہوگی. اگر سسپینس میں ہے کہ باس نے بلایا ہے تو آپ کو 500 خیالات آتے ہیں, پتہ نہیں کیوں بلایا, کیا بولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں تو کویسچن ہونا چاہیے. میں بعض وقت دیکھتا ہوں بعض مسجدوں میں جہاں زور سے قرات ہوتی ہے, ایسے گلف میں ہے یا اور بھی جگہوں پر, یا آپ کو قرات سننے آتی ہے, مسجد کا لاؤڈ سپیکر بہت ہے, لوگوں کی نماز اگر سپوز وہ پہلی رکعت چھوٹ رہی ہے, ان کی وضو کرتے ہوئے جا رہے ہیں, قرات ہو رہی ہے, لیکن ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. یہ نشانی ہے کہ ان کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ہدایت تھی میری جو مس ہو رہی تھی. ان کا سینس ہی نہیں ہے, ان کے اندر وہ سینس ہے ہی نہیں کہ میں جب جا رہا, آج جو میرے کو اللہ تعالیٰ سنانے والا تھا ہدایت کا ٹکڑا, وہ مس ہو رہا ہے. کم از کم میں نماز کے اندر نہیں تو باہر تو سن لوں. نہیں, ان کی باتیں چلتی ہی رہتی ہیں. وہ نماز اندر گئے تک پھر جو ہے رکعت باندھ کے بھی خاموش بیٹھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا ٹکڑا دینا تھا, اللہ تعالیٰ کو جو ہدایت کا ٹکڑا دینا تھا وہ مس ہو رہا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ کیا نماز کے بعد اگر میں 1 گھنٹے بعد یہ پوچھوں کہ بھئی آج اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ایک جملہ تو بتائیے. اگر یہ یاد رہتا ہے تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے, ورنہ کتاب ہدایت
کی نہیں بنایا، لاپرواہی ہے ابھی بھی۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیسے یاد ہو، میں نے بہت سمپل اگزامپل دی۔ فرض کیجئے آج آپ کی روز صبح آپ کی 5 منٹ کے لیے باس سے ملاقات ہوتی، کمپنی کا ڈائریکٹر ہے، بڑا آدمی ہے۔ آج اگر صبح میں ملاقات ہوئی ہے اس سے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو دوپہر کے شام تک یاد رہے گا مجھے بھی کہ آج باس نے کیا کہا۔ اگرچہ کہ سب صبح 5 منٹ میٹنگ ہوتی ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے باس جو ہے 5 منٹ کہتا ہے دیکھو ہمارا جو ہے کمپنی کا ویژن ہے اور ہم جو ہے اس بار میں آج آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کروں گا، ہمارا جو ہے پروڈکشن ایسے جا رہا ہے، ہمارا پرفارمنس ایسا ہے۔ دوسرے دن وہ بات کرے گا دیکھو آپ لوگ اپنی صحت کا خیال رکھو اس لیے کہ آپ اہم ایسٹس ہیں، صحت میں جو ہے سانس لے لیا کرو وغیرہ وغیرہ۔ شام میں کیا 2 گھنٹے کے بعد بھی، 3 گھنٹے کے بعد یا شام میں بھی پوچھوں میں آج باس نے کیا نارمل کہا ہوگا، کوئی خاص نہیں، لیکن پھر بھی یاد ہوگا۔ اگر اس کی بات یاد رہتی، اللہ کی بات یاد نہیں رہتی، تو میں نے قرآن کو کی کتاب ہدایت بنایا ہے؟ سوال ہے بہت بڑا۔ بعض لوگ ترجمے پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشنز پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، دوسری اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کا یہ احساس ہے کہ ان کو قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ تفاسیر پہ تفاسیر پڑھتے رہیں گے، لٹریچر کی کتابوں پہ کتابیں پڑھتے رہیں گے، لیکن ترجمہ آتا نہیں ان کو 2 صفحے کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ مس نہیں کر رہے ہیں، اصل میں انہوں نے قرآن کے پاور کا مزہ چکھا ہی نہیں، ان کو ہوا بھی نہیں لگی اس کی، اس لیے کہ ترجمہ انسانی کلام ہے اور قرآن عربی اللہ کا کلام ہے۔ وہ بلینز کما سکتے تھے لیکن انہوں نے سووں پہ قناعت کر لی ترجمے پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام، اس کا آپ خالق و مخلوق میں آپ تمیز ہی نہیں کر سکتے۔ اور ان کا ویژن اور ان کی ایفیشنسی اور ان کی تھنکنگ بہت بڑھ سکتی تھی اگر وہ قرآن کریم سمجھتے ڈائریکٹلی۔ ایک اور بات ہم کہیں، کبھی آپ اکیلے ہوتے ہیں یا کبھی موڈ آپ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کبھی آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ کچھ باتیں سنیں۔ آج جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کائنات کی نشانیوں کے بارے میں کچھ پڑھوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بس کھول لیجئے سورۃ الانعام اور تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سنائے گا ایک سے ایک نشانیاں۔ آج کا دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ آج کچھ قصے سنیں، آپ کھول لیجئے سورۃ الاعراف اور پڑھیے۔ بلکہ میں کہوں گا خاص کر آپ کہیں اکیلے سفر کر رہے ہوں، قرآن بھی ساتھ نہ ہو، آپ کا جی چاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بات کرے، آپ جو سورت یاد ہے، اگر آپ قرآن کے حافظ ہوں تو پھر تو مزہ ہی مزہ ہے۔ آپ فلاں سورت پڑھ لیجئے اور یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔ ایکسلنٹ فیلنگ ہے یہ قربت کا احساس ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے آپ اپنی بچپن میں دادی ماں سے کہتے تھے بھئی آج فلاں کہانی چاہیے اور وہ سناتی تھی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے اے اللہ تعالیٰ آج میں کچھ آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، بس فلاں سورت سیلیکٹ کر لیجئے اور پڑھیے۔ اور یہ ساروں میں سمجھنا ضروری ہے، اس لیے اگر میں قرآن کو سمجھوں تو میں تدبر و تذکر کر سکتا ہوں، مقصد نزول کو پورا کر سکتا ہوں، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ سکتا ہوں، اپنے ذہن میں جو جھاڑ جھنکاڑ ہے اس کو ہٹا سکتا ہوں، تلاوت کے مقاصد کو پورا کر سکتا ہوں، جو ہم نے کہا 5 مقاصد: علم، عمل، ثواب، شفا اور مناجات۔ اپنے دل کو مینٹین کر سکتا ہوں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا دل صاف ہے؟ ہم سارے بنی آدم ہیں، ہمیشہ گناہ کرتے ہیں، ہم کو دل کے مینٹیننس کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، ریگولر مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو مینٹین ہوگا، لائف گائیڈنس ملے گی، لائف گائیڈنس ملے گی۔ اگر آج میں اللہ تعالیٰ سے سنوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہو سکتا ہے آج میری موت ہو۔ اگر میں آپ کا ایگزامینر ہوں اور میں ایماندار ایگزامینر ہوں، کل میں آپ سے پرچہ لینا چاہتا ہوں، ایگزام لے رہا ہوں اور مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں پرچہ تو آپ کو ریویل نہیں کروں گا لیکن اشارے دوں گا، فلاں چیپٹر پڑھ لو، اس کو اچھا یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اشارت دے گا آپ کو۔ اس حساب سے اگر فرض کیجئے آج کوئی آیت کہی اس نے
تو آپ نے اللہ اپنی آیت کیوں کہی؟ الرٹ ہو جائیں، تیار ہو جائیں اس کے لیے. اپنے ریلیشن شپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر سکتا ہوں، اپنے دل کو مضبوط کر سکتا ہوں، جما سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر. قرآنی اخلاق، خلق القرآن وہ پیدا کرنے میں مدد ملے گی، قرآن ایک ویژن پیدا کرنے میں مدد ملے گی. اور میرے ڈفرینٹ ایریاز میں مجھے تذکیر ملتے رہے گی، چاہے وہ میرا عبادت کا پہلو ہو، تزکیے کا پہلو ہو، اخلاق کا، معاملات کا، معاشرت کا، اور اوور آل امپرومنٹ ہوگی. یہ سب ممکن ہے جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور تلاوت کریں. آف کورس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے، عمل کرنے، پڑھنے، پھیلانے کی توفیق دے. انشاءاللہ ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اب اجازت دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.